अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनाओ चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और अनोखी कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी। किले की बदरू। वो पांचों कज़न सैर तफरी के लिए इस पुराने किले में आए थे। ये किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और तारीखी लिहाज से भी बहुत मशहूर था। यहाँ पर लोग दूर दूर से सैर करने के लिए आते थे। कुछ दिन पहले ही कोमल, जैन और जैन की तीनों बहनें अपनी दादी के घर में रहने छुट्टियों में आए थे। इन सबको यूनिवर्सिटी और कॉलेज से छुट्टियाँ थीं। सब लोगों ने ही ये छुट्टियाँ अपनी दादी अम्मा के गाँव में गुजारने का इरादा किया था। यह किला दादी अम्मा के गाँव से 500 किलोमीटर दूर था। वो लोग जब भी यहाँ पर आते थे, कोई ना कोई मसरूफियत आड़े आ जाती थी, जिसकी वजह से उनका किले में जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। मगर अब की बार इन सब लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वो इस किले में ज़रूर जाएंगे। सुबह नाश्ता करने के बाद घर से निकलते निकलते दिन काफ़ी चढ़ आया था। जाते जाते उनकी दादी ने ताकीद की कि ध्यान से रहना, क्योंकि इस किले के बारे में बहुत अजीब व गरीब बातें मशहूर हैं। काफ़ी देर वो किले में यहाँ पर घूमते रहे। जैन की नज़रें बार बार कोमल के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। कोमल उसकी बचपन की मंगेतर थी। कुछ टाइम के बाद उन लोगों की शादी तय थी। कोमल को जैन के मुसलसल देखने से घबराहट हो रही थी और वो जैसे तंग आ गई थी। जब उसकी तीनों बहनें उनसे अलग हुईं तो उसे कहने लगी कि अपने काम से काम रखो। तुम क्या मुझे मुसलसल घूरे जा रही हो? हाँ, तो मैं अगर तुम्हें ना देखूं तो फिर किसको देखूं? मेरे पास तुम्हें देखने का बाकायदा सर्टिफिकेट भी है। अब वो पटड़ी से उतरने लगा तो कोमल को वहाँ से हटते ही बनी। सुबह से लेकर शाम हो गई और अमीने घर से मुसलसल कॉल्स आने लगी, तो उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया। क्योंकि ये जगह गांव से अच्छे खासे फासले पर थी। रोड भी टूटा फूटा सा था। वहां जाते जाते भी काफ़ी देर हो जानी थी। यही सोचकर वो वहां से चल निकले। मगर ये क्या, जैसे ही वो बैरूनी गेट पर पहुंचे तो देखा कि वो गेट बाहर से बंद हो चुका था। वो हैरान परेशान रह गए कि वो इस किले से बाहर कैसे जाएं। वो यहाँ पर किसी को तलाश करने लगे जो इनकी मदद कर सके। तभी उनकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी। वो इन्हीं की तरफ आ रहा था। अब तो हर सू मगरिब का अंधेरा फैल गया था। उन्होंने इसे बताया कि हमने घर जाना है और न जाने ये दरवाज़ा कैसे बाहर से बंद हो गया। वो बूढ़ा कहने लगा कि दरवाज़ा तो मगरिब के बाद बंद हो जाता है। अब तो जिस शख्स की ड्यूटी इस किले को बंद करने की है, वो तो अपने घर भी जा चुका होगा और इसका घर भी यहाँ से काफ़ी फासले पर है। इसलिए अब तुम लोगों को कल तक यहीं पे रहना होगा। ये सुनकर वो पांचों परेशान हो गए और सोचने लगे कि वो इस वीरान किले में कैसे रात गुजार सकते हैं, जबकि इनके घर वालों को भी ये बात मालूम नहीं थी। वो उनकी गैर मौजूदगी की वजह से बहुत परेशान हो जाते। बूढ़ा कहने लगा कि तुम लोग मेरे कमरे में आकर रह लो, एक रात की तो बात है, सुबह चले जाना। ये कहकर वो बूढ़ा लाठी टेकता हुआ आगे की तरफ चलने लगा। वो पांचों भी हैरान परेशान से उसके पीछे चल पड़े थे। फिर जैन ने बूढ़े से पूछा, क्या आपके पास इस शख्स का नंबर है, ताकि मैं उसे फ़ोन करके वापस बुला लूँ? बूढ़ा कहने लगा कि मेरे पास किसी का कोई नंबर नहीं है और ना ही मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी है। मैं तो एक मुलाजिम हूँ जो इस किले की देखभाल करता हूँ। बाकी किसी से मुझे क्या वास्ता, क्या लेना देना। वो बेसरोपा बातें करता हुआ चलने लगा। जैन ने घर फ़ोन करने के लिए मोबाइल निकाला तो यकदम सर्विस भी गायब हो चुकी थी। उनके पास बूढ़े की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसकी तीनों बहनें बहुत ज़्यादा डरी हुई थीं। वो तो इस पुरस्कार किले में रात गुजारने के ख्याल से ही परेशान हो चुकी थी। तब वो इस बूढ़े के साथ उसके कमरे में चले गए। बूढ़े ने उनसे खाने के बारे में पूछा तो यकदम उन्हें भी एहसास हुआ कि भूख से तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बूढ़े ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। खाना बहुत ही लजीज था और ऐसे लगता था जैसे किसी माहिर शेफ़ के हाथों का बना हुआ हो। उन्होंने बूढ़े से पूछा, ये खाना किसने बनाया है? बूढ़े स्टार से अंदाज में हंस दिया और कहने लगा कि तुम लोग खाना खाओ, तुम लोगों को इससे क्या लेना देना, ये खाना किसने बनाया है। खाना खाने के बाद वो सब आमने सामने बैठकर एक दूसरे को परेशान नज़रों से देखने लगे कि अब क्या करें। नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। इन्हें अपनी दादों की भी फिक्र हो रही थी कि वो इसके बारे में परेशान हो रही होंगी। जैन मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने घर वालों को हैरियत की इत्तला देना चाहता था। तभी सिग्नल की तलाश में चलते चलते वो काफ़ी आगे निकल आया था। उसे बाहर निकले हुए काफ़ी देर हो गई तो कोमल भी उसे देखने के लिए कमरे से बाहर आ गई। अब कमरे में वो तीनों लड़कियां और बूढ़ा शख्स रह गया।
اس کی تینوں بہنوں نے کومل کو رکنے کے لیے کہا کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا تھا۔ کومل کہنے لگی کہ میں زین کو دیکھ کر آتی ہوں، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا۔ پریشان نہیں ہو، میں تھوڑی دیر میں زین کو لے کر واپس آتی ہوں۔ کومل بھی وہاں سے چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ وہ زین کو آوازیں بھی دے رہی تھی، مگر زین اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس پراسرار قلعے میں زین کو آخر باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تبھی اسے دور سے ایک سایہ نظر آیا اور وہ زین سمجھ کر وہاں پر پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہاں پر سایہ تو نظر آ رہا تھا، مگر اس سائے کا وجود کہیں نہیں تھا۔ اب تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ زور سے چیخ پڑی۔ پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے زین کھڑا تھا۔ کتنی دیر تک اس نے اپنی سانسی بحال کی۔ اسے کہنے لگی کہ میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم کہاں تھے؟ زین کو تو جیسے اس کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ تمہیں اپنے لیے پریشان دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں تو شدت سے اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں جب تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ جاؤ۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے کومل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جب کومل کی نظر خود سے کچھ فاصلے پر پڑی، وہاں پہ کوئی عجیب سی چیز تھی جو حرکت کر رہی تھی۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ زین سے ہاتھوں سے چھڑوا لیے اور کہنے لگی کہ جلدی سے یہاں سے چلو، کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ تانیہ لوگ پریشان ہو رہی ہیں، اور ویسے بھی یہ وقت ان باتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ زین کو اس کے اس غیر رومانوی رویے سے پہلے بھی کوئی شبہ نہیں تھا، اور اب تو جیسے وہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ دونوں کمرے کی جانب بڑھنے لگے، مگر کومل بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی تھا جو ان دونوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے تو تانیہ لوگوں کو ان کو دیکھتے ہی جان میں جان آئی، اور اب وہ آگ کے الاؤ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ یہاں پر کب سے کہہ رہے ہیں؟ بوڑھے نے اپنا نام محی الدین بتایا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں صدیوں سے اسی قلعے میں رہ رہا ہوں۔ صدیوں سے میری آتما یہیں پہ بھٹکتی پھر رہی ہے، اور میں تو کبھی اس قلعے سے باہر گیا ہی نہیں، اور نہ ہی میں نے اس قلعے کی باہر کی دنیا دیکھی ہے۔ اس کی بے سرپا باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے مزید کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بوڑھا کوئی خپتی انسان ہے، اور ایسی عمر میں انسان کا ویسے بھی دماغ سٹیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے عجیب و غریب شور کی آوازیں آنے لگی۔ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے کچھ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بوڑھا جب باہر گیا تو باہر چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں۔ اب ان پانچوں کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اور اس مصیبت سے کیسے باہر نکلیں۔ تانیہ کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ پھر ماحول میں خاموشی چھا گئی اور بوڑھا پھر سے کمرے کے اندر آ گیا۔ زین نے اس سے پوچھا کہ باہر کیسا شور تھا اور کون چیخ رہا تھا، جبکہ آپ نے تو کہا ہے کہ اس قلعے میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بوڑھا کہنے لگا کہ تم اس بات کو چھوڑو، بس اپنی یہاں پہ رات بتاؤ اور کل یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ پوری رات یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باہر سے شور بلند ہوتا، بوڑھا کمرے سے باہر جاتا اور باہر چیخو پکار شروع ہو جاتی۔ بوڑھا کسی کو ڈانٹتا، اس پر غصہ کرتا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اندر آ جاتا۔ یہ ساری صورتحال اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی معاملہ ہے پراسرار ہے۔ پوری رات ان کا قرآنی آیات کا ورد کرتے گزری۔ انہوں نے اب وہ بوڑھا بھی پراسرار نظر آنے لگا تھا۔ صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوئی تو اس کے بعد جا کے یہ سلسلہ تھما تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور بوڑھا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان سب لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلے تو تبھی زین کے نمبر پر کال آنے لگی۔ اس نے کال آن کی تو اس کے چاچو غصے سے کہہ رہے تھے کہ تم کہاں ہو؟ پوری رات تم لوگوں کا نمبر ڈائل کرتا رہا ہوں، پولیس میں بھی اطلاع کر دی ہے، وہ لوگ بھی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور تم اتنے لاپرواہ ہو کہ تم لوگوں نے خیریت کی اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تب زین نے انہیں مختصراً اپنی آپ بیتی بتائی۔ انہوں نے فوراً ان لوگوں کو گھر پہنچنے کو کہا، مگر زین آخری بار اس بوڑھے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ گیٹ پر گارڈ کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ یہاں پہ جو محی الدین صاحب رہتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ گارڈ نے اسے حیران اور الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تب زین اس کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کل ہم یہاں پھنس گئے تھے اور محی الدین صاحب ہمیں اپنے کمرے میں پناہ دی تھی۔ یہ دیکھ کر اس گارڈ کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے اور کہنے لگا کہ محی الدین صاحب آپ کو کیسے مل سکتے ہیں؟
کیونکہ ان کا تو 10 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ گارڈ کی یہ بات سن کر وہ پانچوں حیران پریشان رہ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ پوری رات وہ ان کے ساتھ اس کمرے میں رہے تھے۔ تب وہ گارڈ کہنے لگا کہ اکثر لوگ قلعے میں پھنس جاتے ہیں، اور اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ محی الدین انہیں اپنے کمرے میں پناہ دیتا ہے۔ خدا ہی جانے کیا سچ ہے کیا جھوٹ، جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس وقت وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور وہ چاروں لڑکیاں خوفزدہ ہو چکی تھیں۔ تب زین نے انہیں تسلی دیتے کہ کہا کہ وہ گارڈ مذاق کر رہا ہوگا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور وہ کسی اور محی الدین کے بارے میں بات کر رہا ہوگا۔ اس نے ان سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا، مگر وہ خود میں الجھ کر رہ گیا تھا، اور پھر اس نے 2-4 اور لوگوں سے پتہ کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ گارڈ کی بات غلط نہیں تھی، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ پھر اس رات اس کمرے میں وہ کون تھا؟ زین آج بھی اس سوال میں الجھا ہوا ہے، مگر دوبارہ اس نے کبھی بھی اس قلعے میں جانے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ اسے وہ رات آج بھی یاد ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔